وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آج آن لائن حضور سرکار تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز کا عرس پاک ہے. اس مناسبت سے میں نے چاہا تھا کہ حضرت کی شان سے متعلق کچھ چند الفاظ عرض کروں، لیکن فرمائش یہ کی گئی کہ ناموس رسالت سے متعلق چند کلمات عرض کر دوں. سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے. دراصل رسول اکرم سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان کے بارے میں اعتقاد رکھنا اور اسی طرح کا معاملہ برتنا، یہ ناموس رسالت کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جو لوگ سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا یا گستاخانہ گفتگو کریں تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے. یہ بھی ناموس رسالت ہی کے زمرے میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام اہل اسلام کے اوپر سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان والا تبار میں ان کی شان کے اعتبار سے بات کرنے کا حکم دیا اور ان کے وقار پر آنچ نہ آنے والے طور طریقے کو اپنانے کا ہمیں مکلف بنایا. قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں بھی موجود ہیں اور اسی طرح سے یہ بھی موجود ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا بات کہہ دیتے تو اس کے جواب میں رب قدیر ان کی ناموس کے احترام اور ان کی شان والا تبار کا بیان ضرور فرماتا. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ایک بار دعوت اسلام کی پہلی محفل جو کہ فاران کی چوٹی پر منعقد ہوئی تھی، سرکار نے لوگوں کو دعوت دی تو آپ کے جواب میں ابو لہب نے کہا تھا تبن لکا سائر اليوم لہذا دعوتنا، آپ پر ہمیشہ معاذ اللہ تباہی آتی رہی، کیا اسی کام کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ یعنی ہم اپنے باطل معبودوں کو چھوڑ دیں، اس لیے بلایا؟ تو اللہ تعالی نے اس سلسلے میں سیدنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ دیا کہ آپ اس طرح اس کا جواب دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس بات کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب کی ناموس کے قائم رکھنے کی طرف ایسی توجہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے معاملے کو اپنے معاملے کے درجے میں رکھتا ہے، جبکہ تمام انبیاء کرام کی تعظیم و تکریم اور ان کی ناموس کا احترام ضروری ہے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا اور کسی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں ان کی قوم نے کوئی بات کہی تو انہوں نے ہی خود جواب دیا، مگر سرکار کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوا تو اللہ ہی نے اس کا جواب دیا، خواہ مشرکین نے یہ بد کلامی کی ہو یا منافقین نے۔ مثال کے طور پر منافقین نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور نیت یہ تھی کہ رسول پاک اور سارے مسلمان ہم لوگوں کے بارے میں اس دھوکے میں رہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی وہ رسول پاک کو دھوکہ نہ دینا چاہتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اپنے ایمان کا اظہار کر کے دھوکہ دینا چاہتے تھے، حالانکہ وہاں ایمان تو نہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، تو پھر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ لوگ رسول پاک کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے یخادعون رسول اللہ کہنے کے بجائے، فرمانے کے بجائے یہ فرمایا یخادعون اللہ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول پاک کی شان میں کوئی بد عقیدگی رکھنا
اور ان کو کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرنا دراصل یہ اللہ کی شان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا معاملہ اللہ نے اپنا معاملہ قرار دے دیا ہے۔ اس طرح پر اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کو میں ابھی نہیں ذکر کروں گا قلت وقت کی بنا پر۔ منافقین نے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا کہ وہ کیا جانے کہ کس کا جانور کہاں ہے، وہ تو ہم کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ فرمایا کہ تم بہانے بازیاں کرتے ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنا ظاہری ایمان لانے کے بعد اپنے کفر کا اظہار کر چکے، اور یہ تمہارا اظہار کفر تھا جو اس طرح تم نے کہا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بھی کوئی گستاخانہ انداز اختیار کیا جائے تو اس کا بیان اللہ تعالی کفر سے فرما رہا ہے۔ جس چیز کو اللہ کفر قرار دے اسے کون ہے جو ایمان ثابت کر سکے؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ دیہات کے لوگ آئے جنہیں آداب بارگاہ سے کوئی سابقہ نہ تھا اور نہ اس چیز کا ان کے پاس ابھی سلیقہ آیا تھا۔ ان لوگوں نے وہ ایمان قبول کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار اس وقت گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ اب انہوں نے دروازے پر سے آواز لگائی، یا رسول اللہ، ہم لوگ فلاں قبیلے سے آئے ہوئے ہیں، آپ باہر تشریف لائیں۔ تو اب آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ وہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں۔ یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ جب رسول پاک پر ایمان لانا ہی ہے تو ان کے آداب بجا لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے اتنی دیر تک کہ آپ خود سے باہر تشریف لاتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ یہاں ان لوگوں کی نیت یہ نہ تھی کہ سرکار کو اپنے جیسا سمجھ کے پکار رہے تھے، بلکہ ان کی نیت خیر تھی، محبت کے ساتھ تھی، مگر انہیں آداب نہیں معلوم تھے۔ تو فوراً اللہ نے ان آیتوں کو اتار کر بارگاہ رسالت کے آداب کی تلقین فرمائی، اس کی طرف متوجہ کیا۔ اسی طرح
سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ضرورت یہ پیش آئی کہ نجد کی طرف کس کو حاکم بنا کر کے بھیجا جائے اور وہاں کے انتظامات وہ سنبھالے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت قعقاع ابن معبد کو وہاں بھیج دیں. حضرت ابو بکر نے عرض کی نہیں، ان سے زیادہ بہتر اقرا ابن حابس ہوں گے، ان کو بھیجیے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ما اردت الا خلافی، تم نے میری مخالفت میں یہ نام پیش کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس میں دونوں حضرات کی آواز اونچی ہو گئی اور اسی میں یہ اس طرح سے فرما دیا. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں، دونوں کی آواز اونچی ہو گئی. فوراً آیت نازل ہوئی اور فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہفتے اعمال کی یہاں پر ایک وعید والی صورت آئی جس سے یہ پتا چلا کہ اگر اس وقت کوئی آواز بلند کرتا ہے اپنے جیسا سمجھ کر کے تو یہ کفر کے درجے میں ہوگا، کیونکہ عمل کا حبط اور اکارت جانا اور برباد ہو جانا بغیر کفر کے ممکن نہیں. کوئی نماز پڑھے اور نماز کے بعد لوگوں سے جھوٹ بولے یا شراب پی لے یا جوا کھیل لے یا اسی طرح سے کوئی اور گناہ کا کام کر لے تو اس کی نماز وہ برباد نہیں ہوگی کہ اگر وقت کے اندر ہے تو دوبارہ اس کو توبہ کر کے پڑھے. ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کفر کر دے تو تمام نیکیوں کا خزانہ مٹ جاتا ہے. تو اب جب یہ آیت اتری تو بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ کاد الخجران ان یہلکا. صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ اچھے دو حضرات تھے ان دونوں کی حالت یہ ہو گئی کہ قریب تھا کہ صدمے سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں، وفات پا جائیں. ایسا ان کے اوپر صدمہ تھا. پھر اسی بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن جو بلند آواز بھی تھے تو اب سرکار کی بارگاہ میں کوئی گفتگو کرتے تو اتنی پست آواز تھی کہ سرکار کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا بولے ہو. اس پر یہ کچھ لوگوں کو شاید شکایت ہوئی کہ یہ زور سے کیوں نہیں بولتے،
تو آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ جس نیت سے آہستہ بول رہے تھے وہ ناموس رسالت کے احترام میں بولتے تھے. اس لیے فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا اور ایسے کامیاب ہوئے کہ ان کی مغفرت اور عظیم اجر کا استحقاق بھی ہم نے عطا کر دیا. اب یہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو اکرام ناموس بہت مطلوب ہے کہ امت اس کو کرے. پھر اسی طرح اب یہ حدیثیں بھی آپ دیکھیے اور ایک پہلے اس کا رخ متعین کیجیے. نماز میں کوئی بزرگ سے بزرگ تر آدمی آپ کے پاس آ جائے، اگرچہ وہ آپ کا سب سے بزرگ استاد ہو یا اپنا بہت ہی محترم باپ ہو، مگر آپ اس کو نماز میں سلام نہیں کر سکتے. سلام کریں گے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آ گئے آپ کے والد، آپ نے کہا السلام علیکم، یا کچھ ان کی دل جوئی اور عزت افزائی کے کلمات بول دیے، آپ کی نماز ختم ہو گئی. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالی نے آپ کے سلام کا حکم دیا، اور وہ بھی کہ خطاب کر کے دو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اپنی نماز میں حاضر، اپنے پاس حاضر سمجھو، اور اب کہو السلام علیکم ایھا النبی. اس طرح پر آپ کی عظمت کا اب ایک رخ یہ آیا کہ نماز میں کسی کو مخاطب کر کے سلام کرنا یا کلام، نماز فاسد ہو جاتی. لیکن سرکار کی شان یہ ہے کہ سلام اور کلام دونوں سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا. چنانچہ اب کلام سے متعلق یہ بات بخاری شریف میں حضرت ابو سعید ابن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے آقائے کائنات کا گزر ہوا تو اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاس سے جب گزرے ہیں تو ابو سعید ابن معلی کو آپ نے ضرور دیکھا اور اس حال میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو بلایا اپنے پاس. وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اپنی نماز پوری کر کے حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا اب تک کہاں تھے، دیر کیوں لگی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھا تھا، کنت اصلی. فرمایا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بارگاہ، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو جب رسول تم کو بلائیں۔ اذا دعاکم ہے، دعواکم نہیں ہے، اور دعا کی ضمیر رسول کی طرف راجع ہے کیونکہ مرجع یہی قریب ہے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ جب رسول پاک پکاریں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضری دو، اور یہ حاضری دینا اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے۔ اس لیے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اپنی نماز پڑھتے پڑھتے حضور کی دعوت سن لے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز وہیں پر روک کر بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو اپنی باقی نماز پوری کرے۔ یہ نہیں کہ اثر نو نماز پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی دور چلے، سرکار کی بارگاہ میں جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی، یا جو کام لینا تھا سرکار کو وہ کام انہوں نے کر دیا، مگر نماز میں کوئی فساد تو کیا ادنا کراہت بھی نہ آئی، بلکہ اگر وہ نماز پڑھتا رہتا تو نماز میں بھی فطور آتا اور آدمی خود گناہگار ہوتا۔ اس وجہ سے اب یہ تعلیم دے دی گئی کہ جیسے پکاریں ویسے ہی دوڑو۔ یہ سرکار کی تعظیم و تکریم اور ناموس کا احترام ہے۔ اس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میں اتنی بات پر اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں ایک حدیث یہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کر چلے گئے حوالی مدینہ قباء کی طرف۔ وہاں بنو عمرو بن عوف میں کچھ اختلاف پڑ گیا تھا، اس کی صلح کرانی تھی۔ اب صلح کرانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، عصر کی اذان ہو گئی اور جماعت کے تمام مقتدی حضرات حاضر ہو گئے، مگر سرکار نہیں تشریف لائے۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کیا آپ نماز پڑھا دیں گے، کیونکہ رسول پاک وہاں گئے اب اور سب لوگ نماز کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ لوگوں کی مشیت ہوگی، یہ خواہش ہوگی تو میں پڑھا دوں گا۔ سب کی مرضی ہو گئی کہ پڑھا دیں۔ آپ نے نماز شروع کی۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دیر بعد تشریف لائے، مگر صف آخر میں کھڑے نہ ہوئے، بلکہ صف آخر میں دو آدمیوں کے درمیان اپنے ہاتھوں سے کشادگی پیدا کر کے آگے بڑھے۔ اسی طرح ہر صف کو چیرتے چیرتے آگے بڑھے، پھر صف اول میں ایک کنارے کھڑے ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کوئی نماز کا بہانہ بھی کر کے سرکار کی طرف پیٹ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے
اپنے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا، اور سرکار وہ حضرت ابو بکر صدیق بہت گہرائی سے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ذرا کنکھیوں سے دیکھا تو سرکار ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آئے، یہ پیچھے ہٹنے لگے تو فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہاتھ سے مکانک، اپنی جگہ پر آتے رہو، مگر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، دونوں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ الحمدللہ کہنے کا معنی یہ کہ سرکار نے مجھے نماز پڑھانے کا جو حکم دیا، اس سے پتہ چلا کہ سرکار میری امامت کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، الحمدللہ کہ میں نے اور تھوڑا انتظار نہ کر لیا، اس پر ناراض نہیں ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں، اے ابو بکر، میں نے تم سے کہا، تم سے نماز کا حکم دیا کہ پڑھاتے رہو، مگر تم نے امامت چھوڑ دی، کیوں ایسا کیا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں کہ سرکار کے سامنے وہ امامت کر سکے، اس پر سرکار خاموش رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ خود حضرت ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں پیچھے ہٹے، تو نماز میں بھی رسول پاک کی تعظیم برتنا جائز ہوا۔ اب یہ سب پوری گفتگو کے بعد حاصل کلام یہ ہوا کہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور اسی طریقے کے کچھ معاملات کرتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے کو عالم اور مفتی بھی سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کا لفظ پیش کرتے ہیں، تو وہ کفر کو دعوت دے چکے، کفر ان کی طرف پلٹ آیا۔ اور اسی چیز کو سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے اس طرح پر برتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان نے جگہ پکڑ لی، اور اسی کا یہ اللہ نے صلاح عطا فرمایا کہ سرکار کی شان کے لیے اعلی حضرت نے صرف گالیاں ہی سنی، نہ صرف گالیاں ہی سنی بلکہ لوگوں نے ہر طریقے کی آپ کے ساتھ بے رخی اور بدتمیزی کا برتاؤ ایسے لوگوں نے برتا، اور اعلی حضرت نے صرف سرکار کا دفاع ہی اپنی زندگی کا بنیادی نصب العین رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کو جب وہ درجہ دے دیا کہ اس زمانے میں ان کی محبت گویا کہ معیار ایمان اور علامت ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا اعلی حضرت کے در کا غلام بنا کر رکھے، اور انہی کے معاملات ناموس رسالت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرتا رہے۔ ہاں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو
وہ درد کا مزہ نازی دوا اٹھائے کیوں؟ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وسلم.